127 127 127 उसकी 3 और 4 आयत। भाई नील अगर पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदा के कलाम मुकद्दस में ज़बूर की किताब ज़बूर 127 उसकी 3 और 4 आयत। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। हालेलुया। मेरे अजीजों, पहली बात आ रही है औलाद, दूसरी मिरास और तीसरा फल पहली आयत में, और दूसरी आयत में जवानी, फर्जंद और जबरदस्त के हाथ में तीर। मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूं क्योंकि किसी मेहमान ने जाना है कहीं दूर। पहली बात करूंगा, देखें कि खुदावंद कहते हैं औलाद। जिनकी औलाद नहीं है ना, आप उनसे पूछ सकते हैं औलाद क्या चीज है, लेकिन जिनकी औलाद है उनके लिए खुदावंद की तरफ से दरख्त पर जैसे फल लगता है, इसी तरह उनके घर में खुदावंद ने मिरास दी, उसका खानदान बढ़ने के लिए औलाद दी। लेकिन मेरे अजीजों, औलाद के साथ हम ट्रीट कैसे करते हैं? हमारा औलाद के साथ चलना कैसा है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शरारत वाली उंगली, खुदा को नफरत है उससे। मैं कहता हूं शरारत वाली उंगली एक मां बाप भी होते हैं जिनके पास बेशुमार पैसा हो, अपने बच्चे को कहना मैं सांभ लांगा, जा जो मर्जी कर। हम क्या शरारत वाली उंगली समझते हैं कि कोई चोरी करता है तो उसके साथ जाना है? नहीं, जो चोरी कर रहा है उसके मां बाप ने उसकी तरबियत में कुछ कमी छोड़ी है। आज कम ही घर ऐसे हैं जहां पर बच्चा बाहर से लड़के आए तो मां बाप आगे जाके लड़ने की बजाय अपने बेटे को या बेटी को मारे। बहुत कम लोग हैं। बच्चों को पता क्या, चल फिर निबड़ लेने हैं। और जब हम निबड़ने चले जाते हैं तो हम खुद ही अपनी मिरास और अपनी औलाद के पांव में कांटे बोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो शख्स ये बात जानता है कि हमें कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है, वो हमेशा अपनी औलाद को खरब पति भी हो जिन्हें कहना बेटा मैं लड़न जोगा नहीं। मेरी जेब में 10,000 हो, मुझे पता है कि मैं यहां से थाने जाऊंगा, 10,000 दांगा, अगली पार्टी के 6 बंदे चुके जाएंगे, कुट पेगी, अगले भी 10 देंगे। लेकिन क्यों ना मैं अपने बेटे को ये कहूं कि बेटा ये 10,000 बड़ी मेहनत से कमाया है, मैं जाके माफी मांग लेना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी शान में फर्क पड़ेगा, और जब हमारी शान में फर्क पड़ेगा तो उदो सानू पता लगेगा जिदों सी अगले ने पैरों च बह के माफी मांग रहे होंगे। हम अपनी मिरास, यहां लिखा पेट का फल, ये जो फल होता है ना, यहां पर एक अमरूद का दरख्त लगा है। अगर हम इस पर से अमरूद टाइम पर नहीं उतारते तो उसमें क्या लगेगा? कीड़ा लगेगा। अगर आज हम अपने बच्चों, इस अमरूद के दरख्त को अगर हम अच्छी ग़िज़ा नहीं देते तो भी इसके चाहे हम देर से उतारे, टाइम से उतारे, इसमें कीड़ा लगेगा। आज हम अपने बच्चों की जड़ों में कलाम का बीज और खाद नहीं डालते। हम दुनियावी कामों में इतने उलझे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, सुबह काम पर एक चीज हम देखते हैं, हम कभी कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत सीन होता है, वो अपने बच्चों को कहते हैं सोने से पहले दुआ करो। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। हमारे घरों में होता है सो जा, छेती सवेरे स्कूल जाना। फिर बच्चा लेट उठता है, फिर उसको ये नहीं कहेंगे कि अगे भी तो लेट उठे, 5 मिनट दुआई कर ले, उठ जा जल्दी कर जल्दी। हम अपने घरों में एक भी बीज ऐसा नहीं बोते जिससे हम फायदा उठाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करता रहे। ये नहीं लिखा अपने माँ बाप की इज्जत करो या उनके मरते दम तक करो या मर गए तो छाड़ दे।
نہیں، کرتے رہو۔ اس کا مطلب کہ خداوند آپ کو بھی یہی بات سکھاتا ہے، کیونکہ بغیر ماں باپ کے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ اگر کوئی آیا ہو تو مینوں نہیں پتا، لیکن بغیر ماں باپ کے کوئی دنیا میں نہیں آتا، اور ماں باپ کی عزت کرو۔ آدم اور ہوا بغیر ماں باپ کے آئے، لیکن وہ کس کو اپنا باپ جانتے تھے؟ خدا کو۔ غلطی کر کر چھپ کے پھر معافیاں بھی منگیا، لیکن گناہ ٹل نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ بڑی بڑکا مارنے ہیں، شیطان ہے پاؤں کے نیچے، شیطان ہے پاؤں کے نیچے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے ٹھڈے مارن دی لوڑ نہیں، صرف اپنے کلام تے عمل کرن دی لوڑ ہے، کیونکہ شیطان بہت سمجھدار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ادھے بیٹے نو چپیڑ پے گی، ادھے میں کان چ پاواں گا کہ بیٹا تیرا پیو ہی گندا ہے، وہ باہر جا کے اپنے دوستاں چ گالاں کڈے گا۔ شیطان وہ چیز ہے۔ لیکن اگر تہاڈا بیٹا بیٹی خدا دے کلام نال جڑیا ہے، وہ کبھی بھی اپنے باپ کی تنبیہ سے غصہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے باپ نے جو بیج مجھ میں بویا ہے، جو پانی، جو کھاد، جو مسالے مجھے کھلائے ہیں، وہ کسی کو نہیں۔ بائبل میں 1179 چیپٹرز ہیں، 1179 چیپٹرز، اور اس 1179 چیپٹرز میں خوبصورت بات یہ ہے کہ تمام باتیں آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ لڑ پے، سر پاڑ دے، چوری کر لے، ڈاکہ مار لے، نہیں، بلکہ آپ کو تربیت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا مذہب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ مسیحیت کوئی مذہب نہیں بلکہ تعلیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح تمام قوموں کے لیے آئے تھے، مسیحیت کے لیے نہیں تھے۔ ہم مسیحی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کو مانتے ہیں، ادروائز تمام قوموں کے لیے توبہ یکساں تھی۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی یہ بات جڑے مینوں منن گے وہ سارے معاف کر دیتے جان گے، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ میں تمام قوموں کے لیے آیا۔ آج ہماری تعلیم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی بک بائبل ہے، سب سے زیادہ مخالفین بائبل کے ہیں، سب سے زیادہ بائبل کی بحث کی جاتی ہے دنیا میں، تمام مذاہب۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو 3.5 سال منادی کی، اور آج تک اس کی تعلیم کو ہرانے کے لیے دنیا زور لگاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے آسمانی باپ کی تعلیم آج زمین پر رہتے ہوئے آپ ماں باپ کی تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ بات کی جائے، زبور 127 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر کمان کسی نے دیکھا؟ اوریجنل نہیں، وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو لوہے کے ہوتے ہیں نا، جو اوریجنل ہے کسی نے دیکھا کبھی؟ جو جنگلوں میں بنتے ہیں، وہ 12 سنگے کے سینگ کے ساتھ بنا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر سینکا جاتا ہے، پھر بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو ڈوری لگتی ہے، ہر چیز ایک خاص طریقے سے بنتی ہے، اور اس کو کھینچنے کے لیے زور لگتا ہے، اور وہ ایک قیمتی تیر کمان ہوتا ہے جو ہماری شاپس پہ، اسلحے کی شاپ پہ بکتے ہیں لوہے کے، وہ نہیں ہے۔ وہ اگر وہ خریدنے جائے تو جو ہمارے اسلحے کی دکان پہ ملتے ہیں اس کے 20 مل جائے، اس کی قیمت پھر نہ پوری ہو، اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن زبردست کے ہاتھ میں تیر، مطلب کہ جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا، اس کو پتا ہے کہ جب میں تیر سے نشانہ لگاؤں گا تو مجھے جو میرے ماں باپ نے سکھایا ہے وہ ہمیشہ ایکوریٹ لگے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اب آج آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا، آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تو جو بننا ہے بن، بس مجھے تعلیم چاہیے۔ کچھ ماں باپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تو ڈاکٹر بنے، تو بیٹا کہتا ہے سر میں بھی ڈیڈی یہی چاہتا ہوں، ماما یہ بھی چاہیے، یہی میں چاہتی ہوں، تو وہ اپنی تعلیم کو اس مطابق بڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جس نے ڈاکٹر بننا ہے اسے ڈاکٹر کے لیے اتنی اسٹرگل بھی کرنی ہے، لیکن وہ اسی طرح ہے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر،
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے۔ آج آپ اور ہم اپنے بچوں کو کلام مقدس سے دور رکھتے ہیں، بائبل سے بہت دور رکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں اسرائیل کا جو اصول ہے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو ماں باپ آپس میں کیلکولیشن کی باتیں کرتے ہیں، حساب کی، مطلب جمع تفریق ضرب ہوتی ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھیلنے کے لیے موبائل یا ڈوریمون کارٹون نہیں دیتے، وہ اس کو تیر کمان دیتے ہیں، تاکہ وہ بچپن سے ہی یہ چیز جان لے کہ اس نے کہاں جانا، اس نے کیا پانا ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو نہ دو موبائل، ایک دن اگر ڈوریمون نہیں دیکھے گا تو کی ہے، لیکن اگر ساری زندگی کا کلام وہ دے اندر آ گیا تو ساری زندگی تاڑی سیوا کرے گا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں جگہ جگہ لکھا ہے اپنے ماں باپ کی، اور جو بچہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا وہ زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے، کیونکہ وہ تیر تھمانے والا کوئی دوسرا نہیں، آپ ماں باپ خود ہو۔ اگر مجھے شکار ہی نہیں کرنا آئے گا تو میں اپنی ماں پیو بہن بھراؤں والی روٹی کتوں کھواواں گا؟ اور زبردست کے ہاتھ میں جب تیر ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ میں نے ہرن کو مارنا ہے یا بارہ سنگا کو، کتنے سائز کا جانور ماروں گا کہ میرے سارے کار دے جی کھا کے سیر ہوں۔ آج ہم اپنے بچوں میں یہ ابیلٹی نہیں لا رہے، ہم اپنے بچوں کو کلام سے دور رکھتے ہیں، اور جب وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو میرے عزیزو یہ بات 100% ہے، بلکہ 100,000% کہہ رہے کہ آپ کے بچے آنے والے وقت میں زبردست کے ہاتھ میں تیر ہوگا اور وہ آپ کے نام کو روشن کریں گے۔ آج کسی سے پوچھا جائے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے تو بیٹے سے یا پوچھا، کوئی دیکھتا ہے نا کسی چھوٹے بچے کو، جیسے ہم سرفراز بھائی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سرفراز اقبال ہے، ان کے ڈیڈی کو ملیں گے تو ہم کہیں گے یہ اقبال صاحب آپ کا بیٹا ہے جی۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے بچوں کو بڑھانا شروع کریں گے اور وہ ترقی کرنا شروع کریں گے تو پہلے آپ کے بچے کا نام آپ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ترقی کرنے کے بعد ماں باپ کا نام بچے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہے صحیح زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوچے لو کوئی کل نو کہے گا ہاں جی اے میرے دھی ہے جی ڈاکٹر بن گئی، نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ اقبال صاحب کا بیٹا پرستش کرتا ہے۔ کیسی بات ہے، پہلے بیٹا اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پر بیٹے کا نام باپ سے، لیکن اب باپ کا نام بیٹے سے ہے۔ یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے آپ سب کے لیے، جس دن آپ کی اولاد آپ کے لیے پہچان بنے۔ دو طریقے کی پہچان بن سکتی ہے، ایک بدکاری اور ایک اچھائی۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ نے آنے والے وقت میں بیٹے کے نام سے بدکاری کے الفاظ استعمال کرنے ہیں یا اچھائی کے۔ کل کو یہ کہے جی وہ منڈا دیکھو جی کڈا غلط ہے، او جی وہ پہاڑا دا منڈا ہے، یا کوئی یہ کہے کہ واہ کیا قابل بچہ ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا روشن نام کیا، یہ اس بیٹی کا، اس ماں کا بیٹا ہے، اس باپ کا بیٹا ہے۔ اس طرح کا زبردست کے ہاتھ میں تیر ہونا چاہیے۔ کھڈونے والے تیر سانو بچپن تو ہی ملتے آ رہے ہیں، لیکن اصلی تیر آپ کو آپ کا کلام مقدس دے گا، جو آپ کو ہر چیز سکھاتا ہے۔ اس بائبل مقدس میں اگر آج ہم کسی چرچز میں جاتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ توبہ کر لیں، گناہ تو توبہ کر، جلدی کر جلدی کر۔ بیعت کی تو تعلیم دیتی جاندی ہے، نجات کی تعلیم دیتی جاندی ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلی تعلیم ہے اس بائبل مقدس کو پڑھنا۔ اس کو پڑھنا نہیں، ایک ایک آیت پر ہم بات کیے جائیں تو پوری لائف گزر سکتی ہے۔ چند دن پہلے ہم فیس بک پر لائیو روزانہ 9 بجے پریئر کرتے ہیں، تو میں نے لائیو پریئر کی تو وہاں پر میں نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ انسان اپنے جانور کا وفادار رہے۔ تو جو میرے ساتھ آگے بھائی بیٹھے تھے جو میرے ساتھ لائیو کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے نا ہلکا سا اسمائل دیا کہ پاسٹر صاحب نے کیا دیتا ہے، کتنے لکھے ہے کلام کے جانور دی احتیاط کرو۔ اس دن ہم نے جانور پر ہی کلام کیا۔ بائبل مقدس اگر یہ بتاتی ہے کہ اپنے جانور کی احتیاط کرو تو بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے اپنے بچے کو تربیت کیسے کرو۔ نجات آپ کی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے۔ آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں گے، اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوگا خدا،
नया अहदनामा पढ़ेंगे तो उसके शुरू में लिखा होगा यीशु मसीह। अगर आप इमसाल और मुकाशवा खत्म करते हैं तो उसके लास्ट में लिखा होगा आमीन। बगैर पुराने अहदनामे के नया अहदनामा अधूरा है और पुराने अहदनामे के बगैर नया अहदनामा अधूरा है। इसका मतलब कि मेरे प्यो दादा दी तालीम तो बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। सो आज आप अपने बच्चों में इस बीज को बोएं। हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं। अगर आपको कोई खादिम कहता है कि ऐसी बड़ी लाडली कौम आ, वो झूठा है, मक्कार है, उस खादिम को छोड़ दो। मसीह कोई लाडली कौम नहीं है, ये बात अपने दिलों में डाल लें। वो कहता है पुराने अहदनामे में लिखा ज़िना करने वाले को सजा मिलेगी, नए अहदनामे में कहा कि तूने देखा तो ज़िना किया। आज हम लोगों में यही प्रॉब्लम है कि कुछ खादमीन स्ट्रेट कह देते हैं हम मसीही कौम तो लाडली कौम है। हम लाडली नहीं, जो तालीम देने वाला टीचर होता है वो कभी लाडला नहीं होता। आप लोगों के पास जो कलाम मुकद्दस है ये कोई मजहब नहीं है, ये तालीम की किताब है। इसको समझे। और आप में से कोई भी ये जानकर, ये जो बच्चे बैठे हैं ये जानकर कि इसमें लिखा है अपने माँ बाप की इज्जत कर, और फिर कमरे से बाहर निकलकर अपने माँ बाप के बारे में बुरा बोलते हैं तो वो सजा के हकदार हो जाएंगे। कोई माफी नहीं है बाइबल मुकद्दस में। क्या आप सोचे कोई बच्चा है तो खुदावंद कहेगा कोई गाल नहीं? माफी किसी के लिए नहीं है, ना बड़े बुजुर्ग के लिए, ना जवान के लिए, ना बच्चों के लिए। गुनाह की सजा बाइबल में मुकर्रर है। आज आप सब के लिए यही एक मैसेज है कि अपने बच्चों में इस बीज को बोएं। कलाम मुकद्दस में कहीं मेंशन नहीं किया कि बेटा या बेटी, लिखा है कि बीज बोना है। तो बीज बोने के लिए क्या बेटा क्या बेटी। यहां पर हमारी बहनें रोजाना खुदावंद के कलाम के लिए बैठती हैं और प्रस्तुत करती हैं, और जिसे हम आम जुबान में कहते हैं बहनों की मीटिंग। अगर हमारी जिंदगी